کہ ظہیر کو کل سزا ہونے جا رہی ہے۔ ظہیر کی والدہ انٹرویو میں ایک ہی بات، ہر کسی کو ایک ہی بات کر رہی ہیں کہ بچی خود آئی ہے، بچی خود آئی ہے۔ سب سے پہلا ان کا جھوٹ۔ دوسرا جھوٹ جو کہ ان کی والدہ سے میں نے پوچھا کہ جب بچی آئی یا لے کر آئے تو آپ لوگ کہتے تھے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر بچی آئی، حدود میں آئی اور بچی نے کال کی، ظہیر آیا 22,000 روپیہ لے کر، مطلب کہ ایک ڈرامائی صورتحال جو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ ظہیر کی والدہ کا میں نے 2 دن پہلے انٹرویو کیا اور ان کے وکیل علی جعفری صاحب کا۔ سب سے جو اہم چیز یہ ہے کہ ظہیر اور اس کا بھائی شبیر کراچی میں تفتیشی افسران کے سامنے اعتراف کر چکے ہیں، ایون کہ کورٹ کے سامنے، کہ ہم کراچی تھے، ہم بچی کو لے کر گئے۔ اس کے باوجود ظہیر کی والدہ انٹرویو میں ایک ہی بات، ہر کسی کو ایک ہی بات کر رہی ہیں کہ بچی خود آئی ہے، بچی خود آئی ہے۔ سب سے پہلا ان کا جھوٹ۔ دوسرا جھوٹ جو کہ ان کی والدہ سے میں نے پوچھا کہ جب بچی آئی یا لے کر آئے تو آپ لوگ کہتے تھے کہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر بچی آئی، حدود میں آئی اور بچی نے کال کی، ظہیر آیا 22,000 روپیہ لے کر، مطلب کہ ایک ڈرامائی صورتحال جو کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی وہ آہستہ آہستہ سامنے آتی جا رہی ہیں۔ تو جب میں نے پوچھا کہ وہ تو گھر تو آپ کا شادی کھوئی میں تھا، تو کہنے لگی بالکل وہ ساتھ ہی لگتا ہے نا، ہے تو وہی ہے نا۔ دوسری چیز، اب سوال یہ ہے کہ کیوں جھوٹ پہ جھوٹ بولے گئے، اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ اب آپ میڈیا پہ کیوں آئی ہیں تو کہنے لگی کہ مجھے میرے وکیل صاحب نے بولا ہے، تو انہوں نے مجھے بولا ہے کہ آپ میڈیا پہ آئیں کہ آپ اپنے آپ کو آگے کلیئر کریں۔ مطلب کہ یہ کیا بات ہوئی؟ جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے اب پاؤں سے زمین نکلنے والی ہے، آپ کے گرد مزید گہرا تنگ ہونے والا ہے، گرفتاریاں ہونے والی ہیں، چھاپے پڑنے والے ہیں اور لانڈی جیل میں یعنی کہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے، اور ایک دم آپ کو یہ سوچ جائے کہ میں اب میڈیا پر آؤں اور اپنا جو موقف آ کے دوں۔ ہم نے انٹرویو اس صورت میں کیا کیونکہ جب ہم کراچی تھے، مغویہ بچی کے والدین کا انٹرویو کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کو وہاں بھی جانا چاہیے، آپ ادھر کا موقف دکھائے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں جب بلایا گیا تھا، اگر ہم نہ جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ غلط چیز تھی۔ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ شاید جاؤں یا نہ جاؤں، سوچ میں تھے میں اور ہمارے دوست، لیکن پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک سائڈ کا موقف لیا، دوسری سائڈ کا موقف لینا چاہیے۔ تو دوسری سائڈ کے موقف میں سمپل سی بات ہے کہ والدہ کی ہے کہ موقع بچی خود آئی ہے، ادھر سے بیٹا اعتراف کر رہا ہے میں لے کر آیا ہوں، میں کراچی میں تھا۔ والدہ کہہ رہی ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہے، لیکن ثابت یہ ہو رہا ہے کہ یہ شادی کھوئی کا علاقہ، وہاں پہ رہتے ہیں۔ اور والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بچی جو کہتی ہے میں نے جانا نہیں ہے، بچی یہ کہتی ہے میں نے جانا نہیں ہے، لیکن بچی بقول میڈیا پہ چلا بھی ہے کہ بچی نے کہا ہے کہ بھئی ہمارا کوئی رشتہ ٹھیک نہیں رہا، میں جانا چاہتی ہوں۔ مطلب کہ عجیب سی خبریں پھیلائی گئیں اور یہ جھوٹ کو اتنا ایک طویل جھوٹ بولے گئے جس پہ اب ہر شخص سے مجھ سوچنے پر مجبور ہے کہ واقعی جو ظہیر کی فیملی ہے انہوں نے ہر بات پر، ہر اپنے موقع پہ جھوٹ بولا، اور بچی سے جو پلانٹڈ انٹرویوز بھی ہوئے اس چیز پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مطلب کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو کروں میں کیا۔ بیٹا کچھ کہہ رہا ہے، پریس کانفرنس میں وہ کچھ کہہ رہی ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ہر شخص کو سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ جو ظہیر کی والدہ، جو ظہیر کی فیملی ہے، اتنے کے جھوٹ بول چکے ہیں کہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کس جھوٹ کو ڈیفینڈ کریں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کل 1 اگست ہے، میرے خیال میں کل ایک بہت بڑا دن ہے، اور کل جو فیصلہ ہے وہ تو نظر جو چیز ہی آ رہی ہے کہ ہر چیز ثابت ہو رہی ہے اور پروف کے ساتھ کہ بچی کو خود لے کر گئے، بچی کو ورگلایا، اور اس کے بعد میرے خیال میں جو فیصلہ ہونا ہے وہ تو عدالت نہیں فیصلہ دینا، لیکن نظر آ رہا ہے کہ ظہیر کو کل سزا ہونے جا رہی ہے یا اس کی ضمانت ختم ہونے جا رہی ہے۔